آج کے اس گہرے مطالعے میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس جو ذرائع موجود ہیں نا، ان میں ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز کہانی شامل ہے۔ اس کا عنوان ہے غرور کا انجام۔ جی، اور سننے میں تو شاید یہ کسی کو ایک عام سی روایتی کہانی لگے، لیکن آج ہمارا مقصد صرف ایک کہانی سنانا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ہم اس کہانی کے ذریعے انسانی نفسیات، دولت کے تکبر اور وقت کے بدلتے پہیوں کا ایک بہت گہرا تجزیہ کرنے والے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک فرد کی نہیں ہے۔ اس میں چھپے ہوئے پیغامات ہر اس شخص کے لیے ہیں جو آج کے اس معلومات کے دور میں حقیقت اور وہم کے درمیان فرق کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، تو چلیے اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک سرسبز بستی سے۔ وہاں ایک خوشحال تاجر رہتا ہے، بڑا سا گھر، نوکر چاکر ہیں، اناج کے گودام بھرے ہوئے ہیں اور بازار میں اس کی بڑی عزت ہے۔ لوگ اسے سیٹھ صاحب کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، لوگ اسے سیٹھ صاحب کہہ کر پکارتے ہیں۔ دسترخواں پر قورمہ، روٹیاں، میٹھا اور سب کچھ سجا ہے۔ بظاہر سب پرفیکٹ ہے، لیکن دولت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں غرور بھی بڑھ گیا۔ اور یہیں سے اصل نفسیاتی کھیل شروع ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اس کی اپنی محنت اور عقل کا نتیجہ ہے۔ اصل میں جب انسان کے پاس زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو وہ اکثر ایک خطرناک وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ سب کچھ کنٹرول کر سکتا ہے۔ اسے ہم سائیکالوجی میں ایلوژن آف کنٹرول کہتے ہیں، یعنی کنٹرول کا وہم۔ انسان بھول جاتا ہے کہ اس کی کامیابی میں اور بھی عوامل شامل ہوتے ہیں۔ صحیح، لیکن اس کہانی میں ایک بہت بڑا تضاد بھی ہے۔ سیٹھ کی ایک بیوی ہے جو بالکل مختلف مزاج کی ہے۔ وہ نرم دل ہے، دیندار اور شکر گزار عورت ہے۔ جی، وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہے کہ اللہ کا دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن سیٹھ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سیٹھ کہتا ہے دنیا عقل سے چلتی ہے، جذبات سے نہیں۔ یہ جملہ سننے میں بڑا پریکٹیکل لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ انتہائی خوفناک ہے۔ یہاں سے غرور اور عاجزی کا ایک خاموش تصادم شروع ہوتا ہے۔ ہاں، مطلب اس نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور اس کے نزدیک ہمدردی ایک غیر عقلی چیز ہے۔ بالکل، اور پھر ایک دن یہ تصادم عملی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ میں وہی بتانے والا تھا۔ ایک شام دونوں میاں بیوی دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانا سامنے ہے، گھر میں آسائش ہے، مگر سیٹھ کے چہرے پر ایک سختی ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے نوکر مصروف ہوتا ہے تو بیوی خود دروازے پر جاتی ہے۔ اور باہر ایک کمزور سا فقیر کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھوک ہے مگر لہجہ باوقار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بیوی، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو، 2 دن سے بھوکا ہوں۔ نرم دل عورت ہونے کے ناطے بیوی کا دل بھر آتا ہے۔ وہ اندر آتی ہے اور سالن سے بھری پلیٹ اٹھانے لگتی ہے۔ لیکن سیٹھ اسے روک دیتا ہے اور وہ سخت غصے میں پوچھتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ بیوی نرمی سے کہتی ہے کہ دروازے پر فقیر ہے، بھوکا لگتا ہے، کھانا دے آؤں؟ مگر سیٹھ کا وہ وہم، وہ غرور ایک دم سے بھڑک اٹھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ کھانا محنت سے کمایا ہے، ہر مانگنے والے کو دینے لگو گی تو خود بھوکے مر جائیں گے۔ ایک اسکیسٹی مائنڈ سیٹ کی بہترین مثال ہے یہ۔ مطلب گودام اناج سے بھرے ہیں، پھر بھی اسے لگ رہا ہے کہ کھانا ختم ہو جائے گا۔ ہاں، بیوی آہستہ سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دینے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ لیکن سیٹھ کی انا اس بات کو قبول ہی نہیں کر سکتی۔ بالکل، وہ چیخ کر کہتا ہے میں نے کہا نا کچھ نہیں دینا، جا کے کہہ دو یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس صادق لمحے میں نہ صرف بیوی کا دل ٹوٹتا ہے بلکہ اس گھر کی تقدیر کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ جی، بیوی دروازہ بند کرتی ہے اور فقیر خالی ہاتھ لوٹ جاتا ہے، لیکن جاتے ہوئے وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور ایک آہ بھرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی آہ نہیں تھی۔ جب ایک بھوکا انسان بھرے ہوئے دسترخوان سے خالی ہاتھ لوٹایا جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس گھر سے صرف کھانا نہیں بچا بلکہ اس آہ کے ساتھ ہی گھر سے رحمت رخصت ہو جاتی ہے۔ واقعی یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس واقعے کے بعد نا گھر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنے لگتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان فاصلے بڑھنے لگتے ہیں، سیٹھ کا لہجہ مزید سخت ہو جاتا ہے۔ بیوی کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس گھر میں دولت تو ضرور ہے مگر سکون اور رحمت نہیں رہی۔ جھگڑے عام ہو جاتے ہیں اور آخرکار بات طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اور جب بیوی رخصت ہوتی ہے تو سیٹھ اپنے تکبر میں کہتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ سیٹھ کی سب سے بڑی بھول تھی۔
انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اسے سب سے زیادہ ضرورت مال کی نہیں بلکہ عاجزی اور رشتوں کی ہوتی ہے۔ پھر وقت کا پہیہ گھومتا ہے، چند سال گزرتے ہیں اور بازار میں حالات بدل جاتے ہیں۔ سیٹھ کا ایک سودا غلط ہوتا ہے، پھر دوسرا، قرض بڑھنے لگتا ہے۔ جن دوستوں کے ساتھ وہ محفلیں سجاتا تھا وہ سب ایک ایک کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ گودام خالی ہو جاتے ہیں، گھر بک جاتا ہے، نوکر چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ شخص جو کبھی دوسروں کو دروازے سے لوٹا دیتا تھا اب خود دروازوں پر دستک دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ زندگی نے اس کا غرور توڑ کر اسے بالکل جھکا دیا تھا۔ سننے والوں کے لیے یہ سچ میں ایک سوچنے کا مقام ہے کہ حالات کو بدلنے میں صدیاں نہیں لگتے، چند لمحے لگتے ہیں۔ بالکل۔ اب یہاں سے ہم کہانی کے دوسرے رخ کی طرف آتے ہیں جو اس مطالعے کا اصل مغز ہے۔ وہ سابقہ بیوی جس نے گھر چھوڑا تھا، اس کی شادی ایک نیک اور سادہ مزاج شخص سے ہو جاتی ہے۔ یہ نیا شوہر امیر تو نہیں ہے مگر دل کا امیر ضرور ہے۔ ہاں، وہ کماتا کم ہے مگر بانٹتا زیادہ ہے۔ گھر چھوٹا ہے مگر وہاں سکون بہت بڑا ہے۔ کیونکہ وہاں ابنڈنس مائنڈ سیٹ ہے، ایک توکل ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ایک دن وہ دونوں سادہ سا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ دسترخوان پر کوئی قورمہ نہیں ہے، صرف روٹی، دال اور تھوڑا سا اچار ہے، مگر ان کے چہروں پر اطمینان ہے۔ اور پھر یہاں آ کر کہانی واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اتنے میں دروازے پر پھر سے دستک ہوتی ہے۔ سیم وہی سچویشن؟ جی، وہی سچویشن۔ بیوی دروازے تک جاتی ہے اور اس کے قدم جسے زمین میں گڑ جاتے ہیں۔ وہ کیا دیکھتی ہے وہاں؟ دروازے پر ایک فقیر کھڑا ہے، بکھرے بال، جھکا ہوا سر اور ایک انتہائی کمزور آواز۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کا پہلا شوہر تھا، وہی سیٹھ۔ او مائی گاڈ! یہ منظر تصور کرنا ہی کتنا تکلیف دہ ہے۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اندر آتی ہے تاکہ کھانا لے جائے۔ دوسرا شوہر پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ تو وہ بھرائی ہوئی آواز میں بتاتی ہے کہ دروازے پر جو فقیر ہے وہ میرا پہلا شوہر ہے۔ کل وہ اتنا مغرور تھا کہ اس نے ایک فقیر کو کھانا دینے سے روک دیا تھا اور آج خود مانگ رہا ہے۔ اور یہاں جو اس کہانی کا سب سے بڑا راز ہے نا، وہ کھلتا ہے۔ جی، دوسرا شوہر خاموش ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی نمی آ جاتی ہے اور وہ آہستہ سے کہتا ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھو، جس دن تم کھانا دینے جا رہی تھیں اور اس نے منع کیا تھا، وہ فقیر میں تھا۔ یہ سچ میں ایک بہت بڑا اہم مومنٹ ہے اس پورے مطالعے کا۔ مطلب بیوی بالکل حیران رہ جاتی اور وہ دوسرا شوہر کہتا ہے کہ اس دن میں بھوکا تھا مگر اللہ سے مایوس نہیں تھا۔ آج اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں دوسروں کو دے سکوں۔ تو آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس پورے واقعے کا تجزیہ کریں تو بیوی کے آنسو بہہ نکلتے ہیں، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اصل دولت مال نہیں ہے، دل کی وسعت ہے۔ دل بڑا ہونا چاہیے۔ ان دونوں نے مل کر کیا کیا پتہ ہے؟ انہوں نے دروازہ کھولا، اس سیٹھ کو جو اب فقیر بن چکا تھا اسے کھانا دیا اور عزت سے بٹھایا۔ پرانے شوہر کی آنکھوں میں جو ندامت تھی اسے شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، زندگی نے اسے وہ سبق دے دیا تھا جو کوئی نصیحت نہیں دے سکی تھی۔ اس کہانی کو ڈیپلی اینالائز کرنے کے بعد ہمارے سامنے کچھ واضح پیغامات آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ غرور وقتی ہے مگر انجام دائمی۔ اور دوسرا یہ کہ مال پر تکبر کرنے والا ایک دن اسی مال کا محتاج ہو سکتا ہے۔ جو انسان کسی بھوکے کو یا ضرورت مند کو دیتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا، کیونکہ اصل امیری واقعی دل کی ہوتی ہے، بینک اکاؤنٹ کی نہیں۔ اس مطالعے کے بعد اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے۔ بالکل، اور میں اس پر ایک آخری فکر انگیز بات چھوڑنا چاہوں گا سننے والوں کے لیے۔ آج ہم زندگی کے جس مقام پر کھڑے ہیں، فرض کریں کل حالات کا پہیہ گھوم جائے جی، اور ہم اسی جگہ آ جائیں جہاں آج وہ لوگ ہیں جنہیں ہم حقیر سمجھتے ہیں، تو کیا ہمارے آج کے رویے ہمارے کل کے لیے کوئی گنجائش چھوڑیں گے؟ یہ سچ میں ضمیر کو جھنجھوڑنے والی بات ہے۔ کیا ہمارا آج کا غرور کل ہماری ہی راہ کی دیوار تو نہیں بن جائے گا؟ اس سوال پر غور ضرور کیجیے گا۔ انہی خیالات کے ساتھ ہم اس گہرے مطالعے کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ علم اور دریافت کے سفر میں آپ کو کچھ نیا سوچنے کا موقع ملا ہوگا۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔